یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین یا جد الحسن والحسین یا سید المعصومین۔ میرے خیال میں آج کی یہ محفل گونگے بیروں کے لیے سجائی نہیں گئی، میرے خیال تو یہی ہے، اور میں جیتے جاگتے بولتے چلتے سنتے دیکھنے والوں کی محفل میں ہم حاضر ہیں، تو پھر شاعروں سے تو گفتگو کرنی نہیں۔ ثنا خان ماشاءاللہ ہمارے عابد بھائی اسلام بھائی بڑی خوبصورت نعت پڑھی، مجھے تو ایسے معلوم عباس قبلہ سلطانی صاحب نے کچھ آپ کو لایا، میں تو یہی سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ سلطی قوم ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کسی سیاسی جلسے کے اندر چلے جائیں نا، سیاسی جلسے کے اندر، تو وہاں پر بے تکے نعرے مارتے ہیں، تو جہاں پر اللہ کے رسول کی محفل ہو وہاں سمن بکمن ہو جاتے ہیں۔ بات اچھی لگے نا تو سبحان اللہ کہنے کو یوسی نہیں کرنا، کیا بنا سبحان اللہ یار۔ اچھا ٹائم میں مختصر لواں گا کیونکہ ہر سال الحمدللہ غالباً تیسرا سال ہم اتنے آمدے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ قبلہ قاری صاحب تشریف فرمانے کے گل پاویں چٹ تھوڑی ہوئے تھوڑا لگتے سویرے آ، بات اگرچہ مختصر ہو نا ہو جامعہ سمجھ آنے والی، تو بات جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کی توجہ بھی رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر یہ سوچ ہوتی ہے یار پھر سنیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ہم نے 12 بجے تک لوگوں کو نمیاں پا دیو، ٹھیک ہے، تو سمن بکمن ہو کے بیٹھنے تو فائدہ کو ہے، تقریر پاویں ادھے گھنٹے دی ہوئے نا بندیاں نو الا کے، اور محفل کے اندر کیا ہونا چاہیے جوش بھی ہو اور ہمارے اس مبارک محفل کے جو بانی ہیں اور ہر سال محفل کا انعقاد کرتے ہمارے میزبان جناب حاجی جمیل احمد سرورانی صاحب، ہمارے منیر سنارا صاحب اور دیگر برادر محترم ماشاءاللہ اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور سے کہتے ہیں آمین۔ اور اس بزم کے خصوصی مہمان جو ابھی اپنے خیرات کا اظہار فرمائے اور بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اصلاحی گفتگو تھی، کیا بابت بلند بولے، جناب حاجی راجہ اظہر محمود صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بات وہی ہے نا کہ ہم حضور کا میلاد بھی منائے، حضور کی سیرت پر بھی عمل کریں، ٹھیک ہے، حضور کا میلاد بھی منائیں اور حضور کی سیرت پر بھی عمل کریں۔ اور ہمارے اس مسجد کے امام خطیب حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب اور دیگر انتظامیہ کمیٹی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، مجھ سمیت سب کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے، کل بروز قیامت اسے حسنین کریمین طیبین طاہرین کہ نانا جان کی شفاعت کا باعث مزور سے کہہ دے آمین۔ اچھا گل تے وڈیاں نال بچے جو ہے نا، میں ویسے تکدا سا کہ بچہ انہوں ہاتھ مارے شرارت کرنا دوسرا ہے، بیٹا اگر آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے نا یہاں پر حضور کی محفل سننی ہے تو ویلکم، اور اگر یہاں پر ایک دوسرے کو اشارے کرنا یا تنگ کرنا نا یا شرارتیں کرنی ہے نا، وہ دروازے 3 کھلے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ دیکھو مسجد حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو بچوں اور مجنون یعنی ان سے محفوظ رکھو، اتنے چھوٹے بچے مسجد میں نہ لاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں نو نہ لے آواں گے تے پھر بچے نو پتا کہ میں کہیں دا مطلب یہ نہیں کہ پیمپر پا کے اسی بچے جم دیا بچہ مسجد چک لے آؤ، یہ گل نہیں ہے۔ مسجد یہ کہ اتنے بچے کو ہوش ہو کہ وہ بات کو سن بھی سکے اور سمجھ بھی سکے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء رسول
یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء رسولوں کو بھیجا. ہر نبی اور رسول کو پروردگار عز و جل نے نئے نئے انوکھے کمالات اور عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے. کسی نبی کو حسن و جمال عطا فرمایا، کسی نبی کو جاہ و جلال عطا فرمایا، کسی نبی کو ملک و مال عطا فرمایا، کسی نبی کو علم و حکمت کا کمال عطا فرمایا، کسی نبی کو عظمت اور رفعت کی لازوال دولت سے مالا مال کیا. ہر نبی اور رسول آئے. مہربانی کرے ذرا آواز کھولنی، آواز نو کٹنا نہیں، آواز نو ذرا کھولو، مہربانی ہوئے گی. ہر نبی اور رسول آئے معجزہ لے کر آئے. آدم صفی اللہ آئے معجزہ لے کر آئے. شیس علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ سریدر والے بھی بولو. شیس علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. نوح نجی اللہ آئے معجزہ لے کر آئے. داؤد علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. سلیمان علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. موسیٰ کلیم اللہ آئے معجزہ لے کر آئے. ہارون علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. ابراہیم خلیل اللہ آئے معجزہ لے کر آئے. اسماعیل ذبیح اللہ آئے معجزہ لے کر آئے. اسحاق علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. یعقوب علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. یوسف علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. یونس علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. یحییٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. زکریا علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. شعیب علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. داؤد علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. دانیال علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. لوط علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. ایوب علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. الیاس علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے. عیسیٰ روح اللہ آئے معجزہ لے کر آئے. ہر نبی رسول آئے معجزہ لے کر آئے. جب میرے اور آپ کے نبی آئے تو سراپا معجزہ بن کر تجری بنائے. رب ذوالجلال عز و جل نے ہر نبی اور رسول کے معجزات کو میرے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا. فرمایا اے محبوب تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو مدثر بھی ہے، تو مزمل بھی ہے، تو یاسین بھی ہے، تو طہا بھی ہے، تو بشیر بھی ہے، تو نذیر بھی ہے، بلکہ سراج و منیر بھی ہے. آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے جسم مقدس کا روح روح سراپا کمال. خدا کی قسم ہر کمال میں ہمارا نبی بے مثلوں کے ساتھ ہے. سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ ہر کمال میں ہمارا نبی بے مثلوں مثال. اور خدا کی قسم ہمارا نبی وہ رسول ہے ہر نبی کو رب ذوالجلال نے کمال بخشا تب ہمارا نبی سراپا کمال بن کر تشریف لایا. مہربانی کرو اس کو آواز کھول دے. مہربانی کرے ایک نعرہ لگا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں رب ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی. کیا آ گئی؟ بابا جی بلند بولے. واضح دلیل آ گئی. اور یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے. بابا جی بلند بولے کیا؟ سب سے بڑی دلیل ہے. اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہیں اور حضور سب سے بڑی برہان ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یا ایھا الناس باوجہ بلند بولے کیا ہے؟ یہ کوئی اب مہربانی کریں جو بیٹھ جائے گا تو وہ بھی جس نے بنانی ہے بیٹھ کے بنائے، اٹھ کے آنا توجہ ہٹ جاتی ہے. اب یہاں یا ایھا الناس میں ساری انسانیت سے خطاب ہے. کیا ہے؟ ساری انسانیت سے خطاب ہے. جب بھی ہو اور جہاں بھی ہو. معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم، کسی زمانہ، کسی جگہ کے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ یوں کہہ رہے کہ جس کا رب اللہ ہے اس کے حضور نبی، اور یوں کہہ رہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی بادشاہی ہے. جلال نے واضح فرمایا اے لوگو کہ بے شک تمہاری طرف وہ نبی تشریف لائے جو اس سراپا اللہ کی رحمت اور اللہ کی معرفت کی دلیل ہے. اور آپ اللہ کا نور بھی ہیں، اللہ کی دلیل بھی ہے اور حق بھی ہے. اور یاد رکھو حضور اللہ کی وہ عظیم دلیل ہے کہ جہاں تمام دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے آقا سر کے بال سے لے کر پاؤں مقدس تک سراپا معجزہ. ہمارے نبی کا بولنا بھی معجزہ، سننا بھی معجزہ، دیکھنا بھی معجزہ، لباب دہن بھی معجزہ، بیٹھنا بھی معجزہ، کھڑا ہونا بھی معجزہ، چلنا بھی معجزہ. ہمارے نبی کی ہر ادا معجزہ. اگر ہمارے نبی کا ہاتھ اٹھے بلتا ہوا سورج واپس ہو جائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، پتھر کو اشارہ کرے پانی پر بہہ جائے، شجر و حجر درود پڑے، پتھر کلمہ پڑے، جانور سجدے کرے، اگر یہی لباب دان مولا علی کی آنکھ پر لگ جائے آنکھیں روشن ہو جائے، ابو قتادہ کی کٹی ہوئی بازو پر لگ جائے کٹا ہوا بازو درست ہو جائے، ہمارے نبی کا لامقام کی بلندیوں پر معراج پر جانا، ثم دنا حتی دنا کعبہ کو سیری کی بلندیوں پر جانا بھی معجزہ، آنا بھی معجزہ. جس بستر سے اٹھ کر گئے بستر کا گرم رہنا بھی معجزہ، جس مقام پر وضو فرمایا پانی کا بہنا بھی معجزہ، جس دروازے سے گئے کنڈی کا ہلنا بھی معجزہ. ہر نبی رسول آئے معجزہ بن کر آئے، ہمارے نبی آئے تو سراپا معجزہ بن کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ صفہ میں سے ہے. اس میں جب آواز بلند بولے صحابہ صفہ یعنی اسلام کی پہلی یونیورسٹی، اس کے یہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو حافظہ بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا. یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس امت کے امیر المومنین فی الحدیث ہیں. کیا ہے بابا سے بلند بولے؟ امیر المومنین فی الحدیث. اور سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیثیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور بخاری اور مسلم کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں ان سے روایت ہیں، اور جن کے سینے میں میرے آقا نے علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور آپ کی شان دیکھو، حافظہ بڑا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ بڑا کمزور تھا. بابا سے بلند بولے کیا کمزور تھا؟ حافظہ بڑا کمزور تھا. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی فرمان سنتا میں بھول جاتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو صحابہ کی عظمت پر قربان، انہیں کوئی بھی حاجت پیش آتی نا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنتا کہا انما انا قاسم واللہ حضور، بے شک دیتا اللہ ہے، بانٹتے مصطفیٰ، دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں.
بے شک دیتا وہ ہے مگر تقسیم میرے نبی کیا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ بڑا کمزور ہے، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ہر نماز کے بعد فلاں وظیفہ پڑھ لیا کر، یا رات کو بادام بھگو دیا کرو، صبح نہار منہ کھا لیا کرو، تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ نہ، رسول اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ بات کی نا یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر بچھائی، میرے آقا علیہ السلام نے خلا میں سے کچھ لیا، چادر میں ڈالا، فرمایا ابو ہریرہ چادر اٹھاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چادر اٹھائی، سینے سے لگایا خدا کی قسم، اس کے بعد رسول اللہ کو کوئی فرمان بھولا ہی کوئی نہیں۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ صفا کے اسٹوڈنٹ تھے، فرماتے کوئی خدمت کر جاتا، کوئی گھر چیز تیار کرتا، دے جاتا، بعض اوقات بھوک بھی کاٹنا پڑتی۔ کیا کرنا پڑتی؟ بھوک بھی کاٹنا پڑتی۔ فرماتے ایک دن بھوک کا ایسا عالم تھا کہ ہماری کمریں جھک چکی تھی، کہتے میری کمر جھک چکی، اور میں مسجد نبوی شریف کے ایک ایسے زاویے میں جا کر بیٹھ گیا کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، اور میں اس نیت سے بیٹھا کہ لوگ گزریں گے، سلام کریں گے، میری کمزوری کو دیکھیں گے اور میری ضیافت یعنی مجھے کھانا کھلائیں گے۔ فرماتے جو بھی آتا نا گزر جاتا، جو بھی آتا گزر جاتا۔ وقار صاحب ذرا آواز کھینچنا ہے، آواز کھینچے نا، مہربانی کرو تھوڑا سا تھوڑا آواز کھینچے نا۔ جو بھی آتا نا گزر جاتا۔ کہتے اتنے میرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں، کہتے میں نے ان سے کسی آیت کا معنی پوچھا، آپ نے آیت کا معنی بتایا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ اتنا میں حضرت ابوبکر صدیق آ گیا، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی وضاحت فرمائی، وہ بھی تشریف لے گئے۔ کہتے میرا مسئلہ تو وہی رہا، کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ دیر گزرنا کہ قلب و نگاہ کے مرشدین اول تشریف لے آئے۔ کہتے میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، حضور نے میرے چہرے کے دیکھنے کا فرمایا اے ابو ہریرہ کیا بھوک لگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں بھوک لگی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا، آپ کی کاشانہ اقدس پر پہنچا نا، میں بیٹھ گیا۔ حضور نے گھر والوں کو آواز دی، فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا تو میری جان میں جان آئی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ دوسرے صحابہ صفا کو بھی بلا لو، کیونکہ حضور کو ان سے بھی پیار، صرف ابو ہریرہ سے پیار نہیں تھا۔ جب سارے آ گئے نا تو میرے آقا علیہ السلام سے فرمایا اے ابو ہریرہ دائیں جانب سے شروع کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دائیں جانب سے جب شروع کیا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ جب پہلے شخص نے دودھ کا پیالہ پیا نا جی بھر کر، تو دیکھا خدا کی قسم ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ کہتے دوسرا تیسرا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ رب ذوالجلال عز و جل نے آب کوثر کا تعلق اس پیالے سے جوڑ دیا۔ کہتے جب سب پی چکے نا تو مجھے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون بچا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یا آپ بچے ہیں یا پھر میں۔ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ یا آپ ہیں یا میں ہوں؟ حضور فرماتے ابو ہریرہ پیو، بابا سے بلند کیا؟ ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا، کہتے پی چکا، پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے، اب میرے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش کوئی نہیں۔ وہ پیالہ لیا نا تو جام نوش فرمایا، تو پھر یہاں پر قابل غور بات کیا ہے، محدثین لکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 71 72 بندوں کو کافی ہو گیا۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھو کہ دو جہان کا سردار ہے 71 بندوں کا جھوٹا پی رہا۔ جس ذات کو رب ذوالجلال عز و جل نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کی بارگاہ سے کوئی خالی جا سکتا نہیں۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ میرے کریم سے آ کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، آقا قطرہ لینے ہیں، میرے آقا اس پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدانی کی آمد، عشق و محبت، عشق و محبت، بولے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت۔ حدیبیہ کے موقع پر نا بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابہ علی مردوان کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا، کیا بابا جی بولے بولے گا، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو حضور وضو فرمانے لگے تھے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، کیونکہ صحابہ پیاس سے بےتاب ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کو ذرا اٹھا کر دیکھ لو، اس میں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ پانی ختم ہو گیا میں کیا کر سکتا ہوں، جاؤ پہاڑوں میں کوئی ندی نالا اوپر چشمہ تلاش کرو، خود بھی پی آنا اور میرے لیے بھی لے آنا۔ نہیں، ابھی یہ کہنا تھا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، حضور کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، حضور نے اپنا دست شفقت اس پیالے کے اندر ڈالا نا تو صحابہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے ہو۔ یہ ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دوڑے بہا دیے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی جھی بھر کر پیا بھی، وضو بھی کیا، ہمارے جانوروں نے بھی پیا، ہم نے بھرا بھی۔ خدا کی قسم راوی کہتے ہیں اے جابر بتاؤ اس وقت بندے کتنے تھے جب تم نے یعنی کہ پانی پیا بھی اور یہ واقعہ پیش آیا؟ وہ کہتے ہیں ہم 14 یا 1500 تھے، خدا کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتا نا سب کو پانی پورا ہو جاتا۔ ہمارے نبی کا دست مبارک دست عطا بھی ہے، دست شفا بھی ہے، دست رحمت بھی ہے اور دست کرم بھی ہے۔ جب اٹھتا ہے اللہ اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بحر موج سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح تبوک کے موقع کے اوپر کھانا ختم ہو گیا، میری بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کھانا ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے مشورہ دیا، ایک صحابی کہنے لگے کہ اے عمر اس طرح کرتے ہیں، ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں اور پکا کے سب میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بعض لوگ نا ہر ایک چیز کو نا ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی معراج ہوئی تو تھی، وہ تو خواب کا واقعہ تھا، معراج ہوئی تو تھی، حضور جبرائیل سے مل کر آگے، معراج ہوئی تو تھی، ہر چیز کو حدود قدود میں رکھے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی ہر چیز کو نا اپنی حدود میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے پوچھا بتاؤ حدود سے مراد کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حدود میں رکھنا چاہیے۔ میں کہا لائن مجھے حیا نہیں آتی یہ بات کرتے، تو رسول اللہ کی حد بتا، ہم رسول اللہ کو حد میں رکھ لیتے ہیں، تم حد کی بات کرتا ہے۔ ادھر شیخ ساجی کا کلم ہوتا ہے بلغ الاولا بکمالہ کشف جام جمالہ حسن جمیع حصالہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بلغ الاولا بکمالہ، اس میں حضور کے کمال کا ذکر ہے، کشف جام جمالہ، اس میں حضور کے حسن کا ذکر ہے، اور حسن جمیع حصالہ، اس میں حضور کے اخلاق کا ذکر ہے۔ آپ نے جب آپ کے دین اور صاف کا تذکرہ کیا کہ آپ کا کمال بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ، تو میرے آقا نے خواب دیدار عطا کر کے فرمایا اے ساتھی کیا کیوں نہیں دیتا صلو علیہ وآلہ۔ جس سے بات واضح ہوئی کہ جو حضور کے کمالات کا ذکر کرتا ہے میرے آقا اسے اپنا خواب دیدار عطا کرتے۔ وہ صحابی کہنے لگے عمر ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور پکا کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پتا کیا جواب دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں جانور سواریوں کے لیے ہوتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے نہیں۔
وہ صحابی عرض کرنے لگے پھر حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے پاس نسخہ ہے، نسخہ میرے پاس ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے نا، روٹیاں ہیں، سالن ہے، جو کچھ بھی ہے نا لے آؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کسی کے پاس جو تھی، کسی کے پاس شہد تھا، کسی کے پاس کھجورے تھی، کسی کے پاس ٹکڑے تھے، کسی کے پاس 2-4 دن کا سالن بچا ہوا تھا، کہتے سب لے آئے تو میں نے رومال میں رکھ کے آقا کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے میری طرف دیکھا، میں کہا یا رسول اللہ برکت واسطے دعا کرتے ہیں۔ کہتے ود اللہ جد اللہ والے گھوڑے گھوڑے ہاتھ اٹھتے ہیں، آقا دعائے رحمت فرماتے ہیں، کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو پہلا ہم نے سنا، پھر پانی کا سنا اور یہ کھانے کا سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جلدی جلدی رومال اٹھایا نا، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی نے آگے ہاتھ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں ہاتھ نہ کرو، کوئی برتن لے کے آؤ۔ حضرت عمر نے لوگوں کے برتن بھرنا شروع کر دیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت عمر کہنے لگے کھا بھی لو اور جو رستہ بچا ہے اس کے لیے بچا بھی لو۔ میں کہتا ہوں صحابہ علیہم الرضوان سرکار کو توڑ کے نہیں بلکہ سینہ کھول کر مانگتے تھے، اور حضرت عمر نے سینہ کھول کر یہ کہا ہوگا، کیا کہا ہوگا؟ منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں نہیں کھاتا، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ ہوئے پیار کچھ ایسا، خود ہی بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بنا ہو۔ ہمارے آقا بھیک بھی دیتے ہیں، رحمت کی دعا بھی فرماتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک موقع پر نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ بابا جی بولے کیا کرنے لگے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک مقام پر نا حضور کی گود میں نا سر رکھ کر آپ نا آرام فرمانے لگے۔ سرکار نماز عصر ادا فرما چکے، مولا علی کی نماز عصر رہ گئی، مولا علی کی نماز عصر رہ گئی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں۔ ادھر سورج ڈوب رہا ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، ادھر مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چہرے انور پر جب آنسو گرتے ہیں نا، حضور بیدار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز عصر رہ گئی تھی، نماز عصر جاتی رہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز عصر رہ گئی ہے، میں نے نماز پڑھی، مجھے بتاؤ۔ حضور نے منع کرنا تھا، مجھے بلند بولے گا، حضور نے منع کرنا تھا، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا علی کو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نماز تو بڑی اہم عبادت ہے، جو بتا دیتا نماز پڑھ لیتا۔ میں کہتا ہوں جو نبی فرش پر بیٹھ کر عرش کے پار کی خبریں دینے والا ہو، وہ نبی علی کی نماز عصر سے بے خبر کیسے رہ سکتے تھے؟ کیونکہ یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مولا علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو عبادت، جو نماز حضور کے نام میں خلل ڈال کر پڑی جائے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ نے یہ بتایا ہے، اور سرکار بھی بتانا چاہتے تھے اگر کسی نے عطاعت سیکھنی ہے تو وہ علی سے سیکھے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ نماز عصر رہ گئی ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا علی تو نے پہلے بتانا تھا، آپ تو نماز عصر کا وقت چلا گیا، چل اس طرح کر تو قضا پڑھ لینا، یعنی مغربین۔ اگر حضور مغربین پڑھاتے نا عصر مغرب کٹھی تو آج کے لوگوں کو جو مغربین پڑھتے انہیں موقع مل جا رہا تھا، انہوں نے کہا جی کیا حضور نے مولا علی کو مغربین پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ یہ دلیل بنا لیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اے علی بتا ادا پڑھنا چاہتا ہے قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ ادا پڑھنا چاہتا ہے قضا پڑھنا چاہتا ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کا تو وقت نکل گیا، یہ تو وقت قضا ہے، ادا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ مولا علی جانتے تھے کہ جو نبی بلتا ہوا سورج واپس کر سکتا ہے،
چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، پتھر کو پانی پر تلا سکتا ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے، اور معراج کی رات آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ وہ نبی تیرے لیے پلٹا ہوا سورج واپس لا کے مجھے نماز ادا پڑھا بھی سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کرم ہو جائے تو ادا ہی پڑھا دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں حضور نے اشارہ کیا، یہ بات کوئی نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت کی بات بڑی فنٹک ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا کے ید اللہ والے گورے گورے جب ہاتھ اٹھتے ہیں پلٹا ہوا سورج واپس کیسے آتا ہے؟ حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس میں تھا تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے پلٹا ہوا سورج واپس کر دے۔ مولا علی نے نماز قضا نہیں بلکہ ادا کی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ کتنا روشن عقیدہ یار، کتنا ستھرا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ آج 14 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، جو عقیدہ صحابہ کا تھا آج وہی عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے سینے میں موجود ہے۔ مگر افسوس بڑا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں میلاد کسے منانا چاہیے؟ بابا جی بولے کیا میلاد کسے منانا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کسے نہیں منانا چاہیے۔ میلاد کسے نہیں منانا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جسے پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب جو اس سے پالے گا نا، میں کل بروزے کیا ہوں اللہ کا رسول اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے کہ جس کو بیٹا گلے میں رسی ڈال کر منڈیوں میں بھیج جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت سدرۃ المنتہا سے آگے 7 آسمانوں کے پار تھی، میں نے وہاں سے لا کر ماں کے قدموں سے لے کر دی۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے کہ جس کو بیٹا ڈنڈوں سے مارتا۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو اب جس کا باپ جس سے راضی اس کا رب اس سے راضی۔ اور میلاد اس غریب کو منانا چاہیے کہ جسے بھیڑ بکریوں کی طرح منڈیوں میں بھیج دیا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کوئی غریب کو ہلکا نہ جانے۔ میرے آقا نے سیاہ رنگ والے بلال کو سینے سے لگا کر یہ بتا دیا کہ کل بروز قیامت جب اللہ کا رسول جنت میں جائے گا اس کے آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے، امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، اور میں غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں۔ اور میلاد اس ہر ایک شخص کو منانا چاہیے کہ جس کو میری نبی نے عزت عطا فرمائی۔ آج وہی پرانا سوال کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے بولا خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ تم اس رسول کے بارے میں بات کرتے ہو، کہتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ کر دیکھ لیں۔ کیا قرآن اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہے کل محبوب آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے وبرحمتہ اس کی رحمت حاصل ہو کہ آپ کیا کرو فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا فضلا کبیرا، اللہ نے اپنے نبی کو فضل کبیر کہا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جو ذات خدا کی قسم رحمت اللہ بھی ہو، فضل اللہ بھی ہو، نعمت اللہ بھی ہو، تو پھر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہمیں اس نعمت پر خوشی ہونی چاہیے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، اس پر
عبداللہ ابن عباس پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر فرمائی، وہ کہتے ہیں یہاں فضل سے مراد، رحمت سے مراد جناب محمد رسول اللہ۔ حضور سے بڑھ کر اللہ کا نہ کوئی فضل ہے، نہ رحمت ہے، نہ کوئی نعمت ہے۔ بتاؤ آج جب کسی کی شادی ہوتی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے؟ بولے ذرا، آج ہم اس پر خوشی کا اظہار، بچہ پیدا ہو جائے اس پر خوشی کا اظہار، سال کا ہو جائے اس کی برتھ ڈے بناتے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار، جب کوئی مکان تعمیر کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار، جب کوئی طالب علم کسی امتحان میں کامیابی پاتا ہے وہ اس پر خوشی کا اظہار، جب کوئی امتحان کے علاوہ کوئی ایسی محافل اور مکان کی تعمیر کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار۔ یاد رکھو جب کائنات کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں مل جائیں اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہو، جب کائنات کی تمام نعمتوں کی جان مل جائے نا تو تمام خوشیوں سے بڑھ کر اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیکھو رب ذوالجلال عز و جل نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری نعمتوں کا شکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، میں اس کی نعمتیں بڑھاتا ہوں، اور جو کفران نعمت کرتا ہے دی ہوئی نعمت بھی واپس لے لیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملتی ہیں نا، اللہ فرماتا ہے تم کفران نعمت کرو گے نا، نعمتیں لے لوں گا، میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اگر چھوٹی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو سکتا ہے تو جو تمام نعمتوں کی جان ہے اگر اس کی ناشکری کفران نعمت کی، بتاؤ رب کل بروز قیامت پوچھے گا نہیں؟ یقیناً پوچھے۔ ہمیں اپنے رب کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو جملہ کہتے ہیں نا وہ پرانا رونا روتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ ہم کہتے ہیں صحابہ کی بات تو بعد میں ہے، میرے آقا نے ہر ہفتے اپنا میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ صحابہ کی بات تو بعد میں ہے، پہلے تو رسول اللہ کی بات ہے۔ رسول اللہ ہر پیر کے دن، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، علاقہ اسلام ہر پیر کو روزہ رکھ کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے، یا اللہ تو نے محمد رسول اللہ جیسی نے مجھے دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور میرے آقا نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے کہ جس دن کوئی نعمت مل جائے، فضل حاصل ہو جائے، اس دن روزہ رکھ کے رب کا شکر کرنا، یہ تمہارے نبی کا طریقہ تھا۔ تو بتاؤ تمام نعمتوں سے بڑھ کر اس نعمت پر اظہار مسرت ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں ہونا چاہیے؟ بابا زبرت بولے ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں، کیا کریں؟ حضور کا میلاد بھی منائیں اور اپنے کردار کو بھی درست کریں۔ کیا کریں؟ اپنے کردار کو، جیسے راجہ صاحب فرماتے ہیں اپنے کردار کو درست کریں۔ آج ہمارا کردار اس قدر بگڑ چکا ہے، آج شاید یہی وجہ کہ پورے ون میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، یہ ہمارے برے کردار ہی کا نتیجہ۔ آج ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہو گئے، نمازوں کی پابندی کو نہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، قرآن کبھی پڑھا نہیں، سال بعد چوک کے آنکھوں سے نگاہ کر رکھ دیتے ہیں، والدین کی خدمت کو نافرمانی پر ہم نے کمر باندھی ہوئی ہے، اوس پڑوس کا خیال نہیں کرتے، دیگر معاملات میں ہماری کمزوری ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم غور کریں نا اپنے اعمال کی طرف تو شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اپنے کردار کو بھی درست کرو اور ایسا کردار بنا لو، خدا کی قسم اگر کوئی غیر مذہب بھی دیکھے نا وہ بھی کہ دیکھو حضور کا غلام چل رہا۔ آؤ نیت کرو انشاءاللہ 5 نمازیں ہم با جماعت پڑھا کریں گے۔ یہ دیکھو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، والدین کی خدمت کرنا، دیگر جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، یہ تمام معاملات پتہ کون سے ہیں؟ یہ مقصد میلاد ہے۔ کیا ہے؟ بابا جی بلند بولے کیا ہے؟ یہ مقصد میلاد ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں نا میلاد مناؤ اور حضور کی سیرت کو اپناؤ۔ کیا کرو؟ حضور کی سیرت کو اپناؤ۔ اور خدا کی قسم جب ہم حضور کا میلاد منائیں گے، حضور کی سیرت کو اپنا لیں گے نا، تو پھر دیکھو غیر مذہب ہمارے کردار کو دیکھنا خود بہت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا کردار بگڑ چکا ہے۔ آج ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، یہ کار ثواب عمل ہے۔ کہ بابا جی بلند بولے کیا؟ کار ثواب عمل ہے، جائز عمل ہے، مگر یاد رکھو اگر ہم گلیوں کو سجاتے ہیں، راہوں کو سجاتے ہیں، مساجد سجاتے ہیں،
جلسے کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، نعت خوانی کرواتے ہیں، یہ تمام عمل جائز ہے، کار ثواب ہے، مگر یاد رکھو نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہم پر فرض ہے۔ آج ہم محافل کا انعقاد تو کرتے ہیں، گھر گھر کرتے ہیں، مساجد کرتے ہیں، مگر دیکھو نماز سے بالکل خالی ہے۔ نماز کا پتہ کو نہیں ہوتا، پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ملاد کے مناظر، مگر نماز کے نیڑے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، نماز کے نیڑے بھی نہیں جاتے، بات تو حقیقت ہے۔ میں نے اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اتنے زبردست ثنا خان ہیں، اسٹیجوں پر کھڑے ہوتے ہیں نا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اے نجاشی کے رسول ہیں، کوئی محترم ہے ہی کوئی، اور ایسے ایسے تقریروں والے آپ تو مل جائیں گے، ملا خدا کی قسم فجر میں بھی ان کی آنکھ نہیں۔ ذرا اپنے کردار کی طرف بھی توجہ کرو نا، یہ اتنی بڑی مسجد ہے، مجھے بتاؤ کتنا بڑا محلہ ہے، اب مسجد کے اندر افراد کتنے، اب مسجد کے اندر افراد کتنے، جنہوں شاید مشکل سے میرے خیال میں 100 بھی نہیں ہے، یہی ہے نا۔ ہماری حالت اب تر ہے کہ کون نہیں ہے، بولو ذرا، آواز بلند بولے ذرا، ہماری حالت اب تر ہے کہ کون نہیں ہے۔ ہم نے حضور کے معجزات کے متعلق سنا کہ اللہ نے اپنے نبی کو باکمال بنا کر بھیجا، کیا بھیجا ہے؟ باکمال بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان خدا کی قسم ہم قیامت تک بھی بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں قیامت تک بھی زندگی عطا فرما دینا، قیامت تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کر دینا۔ خدا کی قسم آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا، مگر افسوس یہ ہے کہ حضور نے اپنا کردار ہمارے سامنے رکھا ہے، اپنا کردار۔ اور پھر مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں اتنی برکت ہے، ذات میں کتنی برکت ہے۔ یہ میں نے اکثر موقع ملا، بلکہ میں نے 2 مرتبہ بیان بھی کیا ہے یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہے امام محمد، بابا سے بلند بولے کیا ہے؟ یہ آخری بات کروں گا انشاءاللہ، اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے اور بڑے لاڈلے شاگرد تھے، کیا تھے؟ بڑے لاڈلے شاگرد تھے۔ امام یوسف، امام محمد، موطا امام محمد ان کی کتاب ہے، کیا ہے؟ موطا امام محمد ان کی کتاب ہے۔ اور آپ بڑی عظیم شخصیت، اللہ نے آپ کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا، بڑے حسین تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں نہ پردے میں پڑھایا کرتے تھے، پردے میں رہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں سے ذکر فرمایا، انہوں نے ایک بستی میں جانا تھا اور راستے میں حسائیوں اور یہودیوں کی بستی پڑتی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کردار بھی دیکھو، کیا ان کا چہرہ، ان کا کردار کیا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 30 گھوڑے تیار کرو، کیا کرو؟ 30 عربی نسلی گھوڑے تیار کرو، اور فرمایا اپنے شمال درست کر، وہ شاکر زیب تن کر لوں۔ کہتے وہ 30-32 گھوڑوں پر جب سوار ہوتے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ جب اس بستی میں پہنچا، وہاں کے لوگوں کا ایک رواج تھا، عورتیں جو اس میں چھتوں پر چڑھ جاتی، وہ مرد باہر آ جاتے، دیکھتے کہ کون آ رہا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ ایک عورت کی نظر جو اس نے امام محمد کے چہرے پر پڑی، اتنے خوبصورت تھے، جب چہرے پر پڑی نا، چہرہ بھی دیکھ رہی ہے، کلمہ شہادت بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے وہ کیا کہا ہے کہ مسلمان کا کردار ایسا ہو کہ غیر مذہبی ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں، غیر مذہبی ہمیں کلمہ دیکھ کر کلمہ پڑھ۔ امام محمد کے چہرے کو دیکھتی جا رہی ہے، کلمہ بھی پڑھتی چلے جا رہی ہے، اس کو دیکھ کر دوسری عورت نے بھی پڑھا، تیسرے نے بھی پڑھا، ساری عورتیں کلمہ پڑھتی پڑھتی مسلمان ہونے لگی۔ جب عورتوں نے کلمہ پڑھا نا تو مردوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک مسلمان کہنے لگا کہ یہ وہ محمد نہیں ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ محمد نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی چاہے وہ محمد ہے یا نہیں ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے دے۔ کیوں کہ اگر چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے تو بڑا محمد کیڈا سونا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اگر چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد کتنا سونا ہوئے گا۔ خدا کی قسم، اگر غلام امتی کا نام محمد ہو اور اس کے کردار کو دیکھ کر یہودی بھی کلمہ پڑھ لے، اور اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی کتنی شان والا ہو۔
आओ फिर ये अहद करके उठना है कि जिस नबी का आज हमने कलमा पढ़ा हुआ है ना, जिस नबी का आज हमने मिलाद मनाया है ना, जिस नबी का हमने जिक्र खैर सुना है ना, जिनके मौजज़ात का तज़किरा हमने अपने दिलों में फूलों की तरह समेट कर सजा लिया है ना, खुदा की कसम उस नबी के किरदार पर भी अमल करेंगे, उस नबी के किरदार को भी अपनाएंगे। बाबा से बोले जरा, उस नबी के किरदार को भी अपनाओ। खुदा की कसम जिस तरह इमाम मोहम्मद को देखकर यहूदियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया ना, खुदा की कसम तुम्हारा चेहरा सुन्नत मुस्तफ़ा से सजाओ, सर पर पगड़ी हो, सुन्नत वाला लिबास हो, खुदा की कसम तुम्हारी वज़ाकत मेरे नबी की आदात के मुताबिक हो। फिर क्या है, गैर मजहब देखे हो, बोल उठे, देखो मेरे नबी का गुलाम जा रहा है। और अपने किरदार को ऐसा कर लो कि जो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। खुदा की कसम तू मुस्तफा का हो जा, ये जहां भी तेरा है वो जहां भी तेरा है। इंशाअल्लाह हम नारा लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। नींदर तो नहीं आई, नींदर तो नहीं आई, बोला था मेरे ख्याल से आई, क्योंकि 10 के ऊपर टाइम हो गया है, 10 के बाद वैसे भी सारी बैटरी डाउन हो जाती है। ठीक है, हाँ मोबाइल की बैटरी से डाउन नहीं होने दें, ठीक है, और आधी रात भी इसी ठोक देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है रात 10 बजे उठ के टाइम भी तकना किसी ने मैसेज, क्योंकि मैसेज आर पार करना साड़ी आदत हो गई है, आदत हो गई यार। खुदा की कसम साढ़े रात इस तरह होंगे कि किसी अगर मार्केट छोड़ जाओ, बाजार छोड़ जाओ, मोबाइल हाथ में चार बंद हम पर है, हो सकता है बेचारे किसी ने टक्कर ही हो जाए। अमूमन ऐसा होता भी है और लोग गिरे भी हैं और जहाँ टकराए भी हैं। खुदा की कसम आज हम मोबाइल ही हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? मोबाइल। हुदूल ने सारा ने हमें ऐसा मोबाइल के अंदर गुम कर दिया है। खुदा की कसम उधर हय्या सलाह हय्या फलाह की सदाएं भी बुलंद हो रही हो तो हमारे कानों में नहीं पड़ती। फिर देखो ये सदाएं हमारे कानों में पड़ती हैं और इंशाअल्लाह इन सदाओं पर हमने गौर करना है और इंशाअल्लाह ये नारा भी बुलंद करना है, हम 5 नमाजें बाजमात अदा किया करेंगे इंशाअल्लाह। देखो कितनी कम आवाज है यार, कितनी कम आवाज है, कम आवाज है कि कौन नहीं है, जितना जोर दे इंशाअल्लाह थोड़ी जान नहीं छोड़नी। सारे बोले एक एक बच्चे तो लेके बड़ा था दरमियानी उम्र को लेके बूढ़ा था कि आइंदा तो बाद असी 5 नमाज़ा बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और सब तो बड़ी गल पता की है, जेडे साढ़े हाजी जमील साहब तशरीफ फरमान या उन्होंने मुनीर साहब, ठीक है, सब तो पहले तो मैं कहना ना जो कौम का सरदार होता है ना, सरदार अगर वो राह रास्ते आ जाए ना तो कौम तो एवं आ जाती है, कौम तो वैसे ही आ जाती है। क्योंकि हर साल महफिल का इनेकाद कर दें अपने वालिदैन के साथ, और इनके वालिदैन बड़े नेक लोग थे। मेरे गालिबन छोटा था, बड़ी उम्र उस वक्त मेरी उम्र गालिबन 11 साल थी, 12 साल थी। इनके वालिदैन को मैंने देखा, इनके वालिद साहब फालिज के हुई थी, फालिज की मरीज थी, ठीक है ना। और इनकी वालिदा बड़ी नेक औरत थी, बड़ी अच्छी औरत थी। और इनके भाई हैं तनवीर साहब, ठीक है ना, वो मेरे उस्ताद भी हैं, स्टार्ट में मैं उनके पास गया भी हूँ। और ये माशाल्लाह वो बिल्ला साहब बैठे हैं, पहचान लिया मैंने इनको, ठीक है ना। अक्सर हम आते जाते थे, मैं इनके साथ जाता था इनके घर में। और इनकी वालिदा माशाल्लाह जब जाना ना तो उन्होंने खाना पका के हमें साथ देना कि ये ले जाओ वहाँ जाकर खा लेना। अल्लाह ताला दोनों को करवट जन्नत अता फरमाए। और हुजूर की हदीस पता क्या है, मेरे आका पाक फरमाते हैं, आपसे उसे इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह जन्नत के अंदर ना नेक बंदे के दर्जे को बुलंद करता है, क्या करता है बाबा से बुलंद बोल, नेक बंदे के दर्जे को क्या करता है, लिल अब्द सालिह फिल जन्नह। जब जन्नत में उसके दर्जे बुलंद होते हैं, वो अर्ज करता है दुआ तो करांगे मगर थोड़े को पक्की नीयत लेके ठीक है लेके उठे इंशाल्लाह। आइंदा तो बाद सारी नमाज छोड़नी नहीं चाहिए, नमाज पढ़ के कल का हुजूर क्या फरमाऊं तो रात को बाद में आता हूं। ये मैं क्या हुजूर फरमाते, क्या फरमा रहे थे मेरा का फरमाता लिल अब्द सालिह फिल जन्नह,
اللہ جنت کے اندر درجے کو بلند کرتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میرا درجہ کیوں کر بلا؟ وہ کہا تیرا پتر تیری اولاد جو پیچھے چھوڑ آیا تھا نا وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے, اس کے سبب سے ہم نے تیرے مرتبے کو بلندی عطا کر دی ہے. آج جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ ان دونوں کی بخشش کر وہ پوچھیں گے یا اللہ ہمارے درجے جنت میں کیوں بلند ہوئے؟ حکم ہوگا تیرے پترا نے آج سراری مسجد وچ محفل سجائی ہے, دعا کیتی اسی طرح درجے نوں بلند کر دیتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق آمین کہہ دو نا آمین. انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ.